السلام علیکم جی، ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضیٰ گارڈن چینل پہ جی۔ آج بہت زبردست پروگرام ہے، آپ جتنے میرے بہن بھائی ہیں اس کو مکمل دیکھنا۔ اگر آپ گارڈین کا شوق کرتے ہیں تو آپ کو بھی مزہ آئے گا دیکھنے کا پروگرام، اور اس کے اندر کافی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا جو آپ کو کافی آپ کے پودے اور پلانٹس ان کو فائدہ پہنچے گا۔ تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، آج کافی مہینوں کے بعد آج صبح بارش ہو گئی ہے، تو میرے پاس بھی واٹرنگ کی تھوڑی سی کمی رہتی تھی۔ شکر الحمدللہ اب جو واٹرنگ کی مقدار ہے وہ تھوڑی سی ٹھیک بھی ہو گئی ہے، اور جتنے میرے بہن بھائی ہیں تمام ان کے پاس جو پلانٹس پودے ہیں وہ اوپر سے واش بھی ہو گئے ہیں، جو مٹی گھٹا ہے وہ نیچے اتر گیا ہے، اور ساتھ ساتھ تھوڑے سے پودے فریش بھی ہو گئے ہیں۔ اس کے اندر کافی چیزیں آپ لوگوں کو بتاؤں گا جو کہ آپ کے کام آئیں گی۔ آپ نے اچھی طرح سے ان کو سمجھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے سیم ویسا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر اس موسم میں اللہ تعالیٰ کی ذات نے آپ کو موقع دیا ہے، یہاں پہ کچھ پلانٹس پودے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کو پھل وغیرہ یا پھول وغیرہ لگ رہے ہوتے ہیں، اگر وہ بارش کی وجہ سے پھول وغیرہ جڑ گئے یا تھوڑا بہت کوئی مسئلہ اس کے اندر آ جاتا ہے، تو کوئی پریشان ہونے والا مسئلہ نہیں ہے۔ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر ہمیشہ انسان کو اللہ کی رضا پر ہی راضی رہنا چاہیے۔ یہاں میرے پاس بھی کافی وہ پھل پر جیسے لیمن ہے، اور بھی ہیں جن کے پھول وغیرہ بارش ہونے کی وجہ سے کافی جڑ چکے ہیں، تو انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں، یہ سارا نظام اللہ کا ہے، یہ پلانٹس وغیرہ پھر دوبارہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو جی یہ دیکھیں، سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ جب یہ ابھی بارش رک چکی ہے، آپ کے پاس ٹائم ہے، موقع ہے، اچھی طرح سے اپنے پلانٹس اور پودوں کو چیک کریں۔ اگر اس میں واٹرنگ جس کے اندر واٹرنگ سٹور ہو گئی ہے تو وہ واٹرنگ ہو سکتا ہے، وہ ایک دم دھوپ زیادہ آئے تو آپ کے پلانٹس کو نقصان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ یہ نظر آ رہا ہے اس طریقے۔ اگر ان کے اندر واٹرنگ سٹور ہو گئی ہے تو وہ واٹرنگ آپ اس کو یہ ٹائم دے سکتے ہیں، گھنٹہ آدھا گھنٹہ کہ یہ پانی پی لے، اس کے بعد یہ پانی ان کو نکال دینا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، جب یہ تھوڑا سا پودے وہ تھوڑی سی ان کی مٹی خشک ہو جائے تو اس کے بعد اس کو اچھی طرح سے گوڈی کرنی ہے۔ نمبر 3، گوڈی کر کے اس کے اندر اچھی طرح سے کھاد ڈالیں گے، پھر آپ ان کو 1 دن کا ٹائم دے دیں۔ 1 دن کا ٹائم دینے کے بعد اچھی طرح سے آپ ڈائسین یا لیمڈا سپرے لے کے ہلکی مقدار میں رکھ کے آپ ان کو سپرے کریں، ٹھیک ہے۔ آگے آ جاتے ہیں جی، جب آپ اس کو، آپ کے پاس موقع ہے، ٹائم ہے، صحیح ہے، آپ اس کو سپرے کریں گے تو پلانٹس پودے یہ ساتھ ساتھ ان کی بیماریاں وغیرہ بھی ختم ہو جاتی ہیں، پودے بھی بہترین رہتے ہیں، اور ان کے اندر یہ کوالٹی بھی زبردست آتی ہے، فروٹ پھلوں والے ہوں یا پھولوں والے ہوں یا کوئی بھی پلانٹس پودا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے آگے آ جاتے ہیں جی، اگر آپ نے انڈور پودے رکھے ہوئے ہیں تو ان کو اچھی طرح سے 4 سے 5 دن کے لیے ان کو باہر نکال کے اچھی طرح سے ان کو واش کریں، لیکن رکھنے چھاؤں پر ہی ہیں۔ اس کے بعد دوبارہ پھر ان کو وہاں پر ہی جا کر رکھ دیں، ایک مٹھی کھاد ڈال کے۔ آگے آ جاتے ہیں جی، یہ دیکھیں ابھی ان کے اندر بھی تھوڑی سی واٹرنگ وہ میری اس کے سٹور ہو گئی ہے۔ یہ ماشاءاللہ ابھی دیکھیں، یہ رات کی رانی کے پودے دیکھیں، یہ بھی ماشاءاللہ پھولوں سے بھرے ہوئے ہیں، بڑے زبردست ہے۔ تو آگے آ جائیں جی، آگے آپ کو لے جاتا ہوں جی۔ تو جو کچھ پودے یہاں زیادہ ہوا چلنے کی وجہ سے کچھ پلانٹس پودے وہ نیچے گر بھی گئے ہیں، تو ساتھ ساتھ میں اس کے، تو یہ دیکھیں، یہ امرود کا پودا جی ہے، یہ زمین میں لگا ہوا ہے، اور اس کے علاوہ یہ ان کے اندر بھی کافی ابھی واٹرنگ وہ سٹور ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ پودے ہیں جی، یہ دیکھیں جی، یہ نیچے گر گئے، تو جی یہ دیکھیں یہ کچھ نیچے گرے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ کچھ کے اندر واٹرنگ وہ سٹور ہے، تھوڑا سا اس کو چیک کریں گے اور نکالیں گے۔ اس کے علاوہ جی یہ لیمن کا پودا دیکھیں، ماشاءاللہ کتنا ان کے اوپر وہ پھول لگا تھا، اور پھل بھی اس کو لگ رہا ہے، تو کتنے اس کے نیچے یہ آپ کو چیک کروا دیتا ہوں، کتنے اس کے نیچے یہ سارے اس کے پھول ہیں، ٹھیک ہے۔ تیز ہوا چلنے کی وجہ سے یہ سارے پھول اس کے نیچے گرے ہیں، تو یہ دیکھیں ابھی بھی ماشاءاللہ
پھل بہت زیادہ تعداد میں ماشاءاللہ اس کو لگ رہا ہے. یہ دیکھیں ٹہنی پوری کس طریقے سے یہ بھری ہوئی ہے. تو اس کے علاوہ جی یہاں پہ یہ دیکھیں یہ والا یہ آج سمجھ لیں آپ کو میں یہ نرسری کا تھوڑا سا وزٹ بھی کروا رہا ہوں اچھی طرح سے. یہ مکمل آپ دیکھتے جانا. یہ ماشاءاللہ کڑی پتے کا پودا ہے جی، بہت ہی اچھا ہے. یہ دیکھیں ابھی ان کو پہلے پھول آئے، ابھی ان کو سیڈ بھی لگ رہے ہیں. یہ چھوٹا سا ہے، اس کا بھی یہی مسئلہ. تو یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا جی، یہ کالی حریر جو ہوتی ہے جو اکثر حکیم لوگوں کے پاس ہوتی ہے، مربے میں بھی ڈلتی ہے. یہ بھی میرے پاس پودے ہیں، بڑے زبردست ہیں، اس کی گروتھ اچھی چل رہی ہے. تو یہ دیکھیں ابھی یہ خلیفے کا پودا ہے جی ماشاءاللہ. یہ جی کالا گلو سیب کا پودا ہے، دیکھیں کتنی زبردست اس کی گروتھ ہے. تو آگے جی یہ لیمن کی جن کی میں نے آپ کو پروگرام بھی جن کے اوپر کیا ہوا ہے. یہ انار ہے جی، یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ اس کو بھی کافی پھول لگ رہے ہیں. یہ مروے کا پودا دیکھیں کتنی ہائٹ میں، اور یہ والا 32 انچ جو گملہ ہے اس کے اندر ہے، جس کی ہائٹ تقریباً 8-10 فٹ اس کی ہائٹ ہے. کافی ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنا بڑا گملہ ہے اور پودا بھی کتنا بڑا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں نیچے ابھی کچھ واٹرنگ اس کے بھی سٹور ہے. تو U4 بھی ہے جی، اس کی تقریباً میرے پاس 5 ورائٹی ہیں اس وقت موجود ہے. ٹھیک ہے، بریک دیسی والا اور بڑے پھول والا، یلو، ریڈ، ہلکا گلابی، یہ سارے میرے پاس ہیں. تو یہ دیکھیں ابھی کچھ یہاں ہے جی، یہ امرود بھی دیکھ لیں. یہ ماشاءاللہ پانی اس نے تو پی لیا، بڑا گملہ لگا ہوا. جو چھوٹے گملے ہیں زیادہ تر ان میں واٹرنگ تھوڑی سی سٹور ہو جاتی ہے. تو یہ دیکھیں ابھی کافی ماشاءاللہ جو ہے یہ میرا جیٹ پلانٹ دیکھیں اتنی زبردست گروتھ ہے. پورا کا پورا پودا جو ہے فریش ہے. یہ دیکھیں یہ سارا میرے پاس جیٹ پلانٹ ہی پڑا ہے، اور بڑی یہ آپ کو یار اس جیسا جیٹ پلانٹ کسی نرسری پر نہیں ملے گا، اتنا بہترین میں نے تیار کیا ہے. یہ پلپن بوڑی دیکھیں، یہ بھی تقریباً 10 فٹ کی ہائٹ میں ہے، اور یہ بھی 18 انچ پوٹس کے اندر ہے، جس کے اندر میں نے آپ کو واٹرنگ چیک کروائی ہے اسٹور ہے. اور اس کے اوپر بھی میں نے پروگرام کیا تھا. یہ کنوں کا پودا ہے جی، انشاءاللہ میں نے کہا تھا کہ اس کو بے شک 1-2 دانے لگیں انشاءاللہ کامیاب ہو جائیں گے. تو اس کے اوپر بھی میرا پروگرام تھا، جو میں نے 6 پودوں کا پروگرام میں نے کیا تھا. اس کے اندر بھی کچھ دانے ایسے ہیں جو کہ نیچے گرے ہیں، کچھ ماشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، کچھ ان کے ساتھ ابھی موجود ہے. تو یہ جی مور پنکھا اور یہ یوکے کا پودا بھی جی نیچے گرا ہوا ہے. اور یہ پٹاٹو وائن میرون کلر والی اور پرپل آرٹ بڑا زبردست ہے جی. اس کے علاوہ جی ایروسینیا، یہ دیکھیں کتنا پیارا پوٹس کے اندر ہے. یہ امرود کا پودا جی زمین میں لگایا ہے میں نے، یہ بھی بہت زبردست ہے. یہ پودا شتوت کا جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ بھی بڑا زبردست ہے، اور یہ والا کالی مرچ کا ہے. تو اس طریقے سے ماشاءاللہ کافی جو ہے یہ 2 پودے یہ ہیں. ابھی یہ بھی پودے میرے پاس ہیں، تو یہ تھوڑا سا اوپر سے ٹوٹ گئے تھے، میں نے ان کو تھوڑا سا سیٹ کر دیا ہے. میں آپ کو چیک کروا دیتا ہوں. یہ دیکھیں یہ پودا دیکھیں، یہ بھی ماشاءاللہ کافی ہائٹ میں ہے. ٹھیک ہے جی، یہ دیکھیں نیچے کچھ اس کو دکھ بھی لگ گئے ہیں، بہت اس کا گملہ نیچے سے ٹوٹ گیا ہے. یہ جوڑی ہے، اور ایک ہے اس کے ساتھ والا، وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. ماشاءاللہ اس کی بھی ہائٹ 8-9 فٹ تو ہائٹ اس کی بھی ہے. یہ دیکھیں اس کی بھی میں نے اوپر سے کٹنگ کی ہے. کٹنگ کر کے ابھی یہ سائڈوں سے جو ہے نا وہ چلنا شروع ہو جائے گا. جو اس کی سائڈیں ہیں یہاں سے یہ نکلیں گی اس کی برانچیں. تو آپ کو پتہ ہے اگر یہ اوپر سے ٹوٹ جائے تو یاد رکھنا اس کو اس طریقے سے نہیں چھوڑنا. اس کو کٹر جو آری ہوتی ہے اس آری کے ساتھ آپ اس کو کٹنگ کریں گے تو یہ جلدی اس کی گروتھ سٹارٹ ہو جائے گی. یہ دیکھیں جیسے اس کو میں نے کاٹا ہے، میں چیک کرواتا ہوں کہ یہ دیکھیں ابھی اس کا یہاں سے یہ شروع ہو چکا ہے چلنا. ٹھیک ہے،
اس طریقے سے یہ سارا جو ہے نا وہ چل جائے گا۔ تو جو کھاد کا اور گوڈی کا اور واٹرنگ کا انڈور پلانٹس کا جو میں نے آپ کو طریقہ بتایا، آپ نے وہ کرنا ہے۔ اس کے علاوہ جی آپ یہ کر سکتے ہیں، آپ اگر کوئی پودا چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج بھی کر سکتے ہیں اس موسم کے اندر۔ ایک تو میں نے آپ کو نرسری کا تھوڑا سا وزٹ بھی کروا رہا ہوں، ساتھ میں آپ کو تھوڑا سا کیئر بھی بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو مزید اچھی سمجھ آ جائے۔ یہ والے جو پودے لین میں لگے ہوئے ہیں جی، یہ جامن کے پودے ہیں۔ اگر آپ اس کو گملے سے نکال کر زمین میں لگانا چاہتے ہیں تو لگا سکتے ہیں۔ تو اللہ کی رحمت ہے، نیت وال مراد ہوتی ہے، نیت ٹھیک ہو تو سبھی کام ہو جاتے ہیں۔ یہ والا میرے پاس جاپانی پھل کا پودا ہے، تو یہ خراب ہو گیا تھا، تو مجھے کسی نے کہا کہ یہ خراب ہو گیا، ابھی اس کے چلنے کے چانس نہیں ہیں، لیکن میں نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ، میرا نام بھی مرتضیٰ گارڈن، اور یہ ہنر تجربہ مجھے اللہ تعالیٰ کی ذات نے دیا ہے۔ اس پودے کو میں بچاؤں گا بھی اور اس کی پوری میں مکمل کیئر کروں گا، تو آپ کو چیک بھی کرواؤں گا۔ جب اس آدمی نے دیکھا تو ایک دفعہ وہ حیران ہو گیا کہ مرتضیٰ صاحب صحیح آپ کہہ رہے تھے۔ یہ والا جاپانی پھل کا پودا ہے جی، ٹھیک ہے۔ یہ خراب ہو گیا تھا، پھر میں نے اس کو یہاں سے میں نے اس کی کٹنگ کر دی تھی، ٹھیک۔ مجھے اس کا تھوڑا سا یہ گرین نظر آ رہا تھا، تو جو گرین نظر آ رہا تھا تو میں نے پھر اس کو، اگر آپ کا بھی پودا ایسے ہو جائے تو اس کو نکال کے پھینکنا نہیں ہے، ویسٹ نہیں کرنا، اس کو اچھی طرح سے کٹنگ کر دینی ہے، کٹنگ کر کے اس کے اوپر مٹی لگا دینی ہے، نیچے سے اس کی کوئی نہ کوئی گروتھ ضرور چلے گی۔ یہ والا پھر جو ہے نا، یہ اس کی گروتھ اس نے یہاں سے سٹارٹ کی، یہاں سے سٹارٹ ہوتے ہوتے ماشاءاللہ یہ اوپر کی طرف گیا، پھر اس کی شاخ جو ہے میں نے اس کو تھوڑی سی سپورٹ کر کے تو یہاں تک یہ پہنچا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مزید میں اس کا، اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کا گملہ بھی چینج کر سکتے ہیں۔ تو یہ والا خلیفہ جو جس کے اوپر میں نے پروگرام بھی کیا تھا، پودا دیکھیں کتنا خوبصورت ہے۔ تو میرے ایک بھائی کا کسی کا سوال ہے، جاپانی پھل ان کے گر جاتے ہیں، تو ان کے اوپر پروگرام میں اسپیشل کروں گا۔ آج کی جو میرا وزٹ ہے یہ صرف تھوڑا سا میں نے نرسری وزٹ ہے، کافی پودے پلانٹوں کے بارے میں آپ کو میں نے گائیڈ کرنا تھا، تو کافی چیزیں میں نے اس کے ساتھ اپڈیٹ بھی اس کے اندر اسی پروگرام کے اندر زیادہ دیتا جا رہا ہوں۔ یہ کلیوں، ان کے اوپر بھی میرا پروگرام ہے، دیکھیں چھوٹے چھوٹے پودے یہ کلیوں سے بھرے ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ والا بھی لیمن کا پودا ہے جی، تو یہ آگے جو جربرا وغیرہ پڑا ہے اسی طریقے سے یہ آگے آ جاتے ہیں۔ یہ ٹماٹروں کا، کافی ٹماٹر جو ہم نے اتارے ہیں ماشاءاللہ، ابھی جو ہے نا تھوڑا سا بارش آج ہو گئی ہے تو میں نے آپ کو سوچا کہ چلے چیک کروا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اب اتنے بڑے ٹماٹر ہیں، ٹھیک ہے، خربوزے جتنا یہ ٹماٹر ہے، اچھی نسل ہے۔ بہرحال یہ ساتھ جو میں نے شوگر، یہ گنا یہ لگایا ہوا تھا، یہ دیکھیں کتنی اس کی اچھی گروتھ چل رہی ہے اور بہت ہی زبردست ہے، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ آگے بھی یہ گنا لگا ہوا ہے ٹماٹروں کے ساتھ، کتنی زبردست قسم کی اس کی گروتھ ہے۔ یہ ساتھ میں نے 3-4 یہ پلانٹس پودے لگائے ہیں، اور یہ والا ابھی کافی میں نے کام ابھی کرنا ہے۔ تو یہ میں نے چڑیوں کو جو صبح یہاں پہ اس کی میں نے جگہ بنائی ہوئی ہے، یہاں ان کو پانی پلاتا ہوں۔ پانی پلانے کے لیے یہ شتوت کے اوپر ہی میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے یہ چڑیوں کو کھانا وغیرہ ڈالنے کے لیے یہ ابھی اس کے اندر بھی تھوڑا سا پانی بھر گیا، ابھی اس کو اچھی طرح سے برتن کو صاف کروں گا، صاف کر کے پھر پراٹھے کی چوری بنا کے ان کو ڈالوں گا۔ تو میرے کہنے کا مقصد ہے کہ اگر آپ پلانٹس پودوں سے پیار کرتے ہیں، گھر میں آپ نے کافی بجٹ لگا کر اگر پودے پلانٹس اگر آپ نے رکھے ہوئے ہیں، اگر آپ کو کیئر کی سمجھ نہیں آ رہی تو یاد رکھیں، اگر کچھ ایسے پودے ہوتے ہیں کہ جن کے گملے وغیرہ جو ہے نا ان کے اندر جڑ بلاک ہو جاتی ہے، پھر ان کا گملہ چینج کرنا ہوتا ہے۔ آپ لوگ اس طریقے سے اگر کوئی پودا ہوتا ہے تو پوچھ لیا کریں مجھے، تو میں آپ کو ضرور گائیڈ کروں گا۔ تو یہ دیکھیں کالے پہاڑ کا پودا جو ہے، ایک تو میرے پاس چھوٹا ہے، تو دوسرا کالے پہاڑ کا پودا یہ دیکھیں، میں آپ کو چیک کرواتا ہوں۔ ابھی اس کی اتنی گروتھ ہو چکی ہے کہ یہ کنٹرول سے باہر ہے جی، یہ دیکھیں، یہ تقریباً 10-12 فٹ کی یہ ہائٹ میں چلا گیا ہے، یہ دیکھیں، اور یہ بھی 32 انچ گملے کے اندر ہے، کافی بڑا پودا ہے، کم سے کم
مشکل سے 6 یا 7 آدمی اس کو مشکل سے اٹھائیں گے، اتنا بڑا اس کو کورس بھی لگا ہوا ہے، اور ہائٹ بھی دیکھیں اس کی کہاں پہ پہنچی ہوئی ہے۔ اس طریقے کے پلانٹس پودے بھی میں نے سنبھال کر رکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ آپ کا سارا میں نے تھوڑا سا، آج کافی لوگ کہہ رہے تھے جی تھوڑا سا آپ نرسری کا بھی کبھی وزٹ کیا کریں، آپ نے پلانٹس پودے وغیرہ چیک کروایا کریں۔ میں نے کافی آپ کو چیک کروا دیے ہیں، مور پنکھ، پرپل ہارٹ، پوٹیٹو وائن، گلاب، سکونیم، موتیا، لیمن، جیڈ پلانٹ، اسپائڈر مین، اس طریقے ونٹرنگ جو، ہیڈرا، یہ آپ پڑا ہے۔ کافی تقریباً ورائٹیاں میرے پاس ہیں موجود، بیلیں بھی ہے، چمکا بیل ہے، یاسمین بیل ہے، اس کے علاوہ جی انگور کی بیل ہے، اور انار، جامن، کنوں، اس طریقے فروٹ پھلوں والے پودے، امرود، اس طریقے کے پودے ماشاءاللہ جو ہیں وہ کافی ہیں۔ اگر آپ لینا چاہیں گے تو آپ واٹس ایپ پر مجھے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ بڑے بہترین ہوتے ہیں، چیز کم رکھتا ہوں لیکن اچھی رکھتا ہوں، تاکہ ہر انسان جو ہے اس کا شوق بھی بال رہے، اور اسی طریقے سے وہ اپنا جو ہے شوق وہ ہمیشہ کرتے رہے۔ تو جی آج کا میرا اتنا ہی پروگرام ہے جی، ملوں گا کسی اگلے پروگرام کے ساتھ، تب تک اللہ نگہبان۔